السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے جے نکھت اور یہ اس کی 14th ایپیسوڈ ہے۔ جلدی اس ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ دلاور کے بنا کھائے چلے جانے پر وہ شکستہ اعصاب کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس مشکل شخص کی اذیت پسندی، وہ ضد کی پختگی دیکھ کر جیسے بھوک ہی مر گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ ہم کھٹ سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر اس کی غیر متوقع واپسی سے وہ چہک کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ عجلت میں اندر داخل ہوا دلاور انتہائی تعجب سے اپنی واپسی پر اس کا تمتماتا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ استجاب واجب تھا۔ آخر آج تک اس نے سوائے دی جان اور شہنشاہ کے اپنی واپسی پر سب کے اعصاب تنتے ہی دیکھا تھا۔ شوق سے نہیں، کام سے واپس آیا ہوں۔ آپ بیڈ روم میں جائیں، یہاں کچھ مزدور آئیں گے۔ سر جھٹکتا وہ خشک لہجے میں حکمیاں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ انہیں رکنے کے لیے کہیں، ہم جب تک ناشتہ گرم کر کے لاتے ہیں، ان کا کام ختم ہونے تک آپ کھا لیجیے گا۔ وہ جلدی سے کہتی سلاب کی سمت بڑھی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ واپس اسی راگ پر اس نے جبڑے بھیجے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے تاکہ جو بھی آپ کے شکوک و شبہات ہیں دور ہو جائیں، وہ نرمی سے مصلحتاً بولی۔ بہت عنایت، لیکن ضرورت نہیں، کہنے کے ساتھ اس کی مرمری کلائی تھامتا وہ بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے کھینچتا ہوا سائیڈ روم میں آیا تھا۔ لیکن ہم؟ جی، آپ نے دی جان سے میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زبان سے مکرنا زیب نہیں دیتا۔ جانتا ہوں، لیکن میرا خیال رکھنے کے قوانین مختلف ہیں، جس کی پاسداری آپ سے نہیں ہوگی۔ دوسرے روم میں لا کر اس کی کلائی آزاد کرتا وہ سرد لہجے میں اس کی بات کاٹتا بولا۔ اور وہ قوانین کیا ہیں؟ میرا خیال رکھنے کا مطلب ہوتا ہے باہر موجود میرے عزیز بے جان دوستوں کا اور اس باغ کے ایک ایک پیڑ کا خیال رکھنا۔ رکھ پائیں گے آپ؟ نہیں نا، تو یہاں چپ چاپ سے بیٹھیں۔ خود سوال کر خود جواب اخذ کرتا وہ سائیڈ روم میں بند ہوا تھا۔ پیچھے مقدس سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ 10 منٹ تک دوسرے کمرے سے دلاور کی بھاری آواز کے ساتھ کچھ اٹھا پٹک کی آواز آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی اور 2 منٹ بعد دروازہ کھول کر وہ واپس آیا تو ساتھ ایک عجیب سی بو بھی نتنوں سے ٹکرائی، جس پر مقدس بے ساختہ ہی ناک پر کپڑا رکھ گئی تھی، جبکہ دلاور واش روم میں ہاتھ دھونے گیا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو وہ ہنوز ناک پر کپڑا لیے تھی۔ آئینے کے مقابل کھڑا ہو کر خود پر پرفیوم اسپرے کرتا وہ لاشعوری طور پر اس کی جانب سے سوال کا منتظر تھا، لیکن شاید کچھ دیر پہلے کا شٹ اپ کال حکیم صاحبہ کی زبان مقفل کر گیا تھا۔ دلاور کو فتح یابی کی کمینی سی خوشی نے اپنے حصار میں لیا۔ اس روم میں زیادہ بو ہے، شام تک اسی روم میں رہیے گا۔ شام ان بیلرز کو لے جاتے ہوئے مزدور کمرہ دھو جائیں گے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود بولا تھا۔ لیکن یہ بو کس چیز کی ہے؟ مقدس پریشان سی اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پریشان سوال پر وہ قدم روک کر ایڑیوں کے بل مڑا اور مقابل کے مانندے ماہتاب مکڑے پر تشویش و ناگواریت کی گہری پرچھائیاں دیکھ اس کی نہ جانے کس حس کو تقویت ملی تھی، جو آنکھوں میں ایک محظوظ کن چمک ابھر آئی تھی۔ آپ کا نہ جاننا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ بس ادھر جانے سے اجتناب کیجیے گا آج کے لیے۔ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کرتا وہ تجسس میں ڈالنے کے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا ہے آخر؟ مقدس کی حسیات میں تجسس کا عنصر بڑھا۔ میں نے کہا نا، آپ کا نہیں جاننا ہی بہتر ہے۔ وہ قصداً نگاہ چراتا بول کر مڑا۔ لیکن ایسا بھی کیا ہے؟ جو بھی ہے، اسے میں نے اس روم کے نیچے بنے تہہ خانے میں رکھا ہے، اور پھر مزدور دھو بھی دیں گے کمرہ بعد میں۔ آپ بس اس روم میں مت جائیے گا۔ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں نا، تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس چیز کا سامنا۔ آپ بتا دیں وہاں سے آپ کو کچھ چاہیے۔ تجسس و پراسراریت کو مزید ہوا دینے کے لیے اس نے قصداً جملے کو بار بار توڑا تھا۔ جواب میں مقدس کی شفاف پیشانی پر پریشانی کے بل بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حوادث تھی۔ دلاور نے مشکل سے کہہ کہا دبایا۔ میں آپ کو پریشان ہی تو نہیں کرنا چاہتا بتا کر۔ ایسا بھی کیا ہے؟ آپ بتا ہی دیں۔ وہ جھلا گئی۔ شراب، وہ بدبدایا۔ کیا؟ مقدس کو اپنی سماعت کا دھوکہ لگا۔ شراب ہے؟
शराब? आपके वाज़े अल्फाज पर उसकी आंखें उबल कर बाहर आई थी। जी, दिलावर ने मुस्कुराहट दबाते मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाया। मुकद्दस को अब की इस बू के नतनों से टकराने पर उबकाई आई थी। वो जल्दी से मुंह पर हाथ रखती बेदम सी पीछे बेड पर बैठी थी। हराम शय के इतने करीब होने का एहसास ही उसके रगों में दौड़ते खून को सर्द कर गया था। पूरा वजूद उसका आन के आन में ठंडे पसीने से तरबतर हुआ था। दरअसल मेरा असल कारोबार शराब ही का है। बाग के पिछले हिस्से में मेरी खुफिया शराब की फैक्ट्री है। रात शहर डिलीवरी जानी है, तब तक के लिए बस इन बैरल्स को यहाँ रखा है। मैं यहाँ नहीं लाता, लेकिन इस एरिया में दाजी के पहचान वाले लोग आ गए तो मजबूरन लाना पड़ा। लेकिन रात मुलाजिम ले जाएंगे, आप तब तक यहीं अपनी इबादत करें। लहजे में बनावटी बूट बारी लाता वो मोहतरमा के थके पके तासरात पर महजूज को नज़र डालता। सिया गॉगल से अपनी आंखों की चमक छुपाता चल दिया था। हरीफजादे से होशियारी थोड़ी तो महंगी पड़ेगी आपको हकीम साहिबा। पलटकर दरवाज़ा बंद करते एक मर्तबा फिर उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख अंदर तक सरशारी उतरी थी। नुज़हत नीलम, अभी तक यहीं बैठी हो? कहा था ना चली जाओ मुजराब लोगों के साथ, घूम आना शहर। नुज़हत और नीलम को हॉल में दीजान के साथ बैठा देख समरा बेगम की तेवरियां चढ़ी थी। अम्मा सा, वो लोग घूमने नहीं, शहर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? नुज़हत माँ की तेवरियां देखती मिनमिनाई। डॉक्टर के पास पूरा दिन नहीं बैठेंगे वो लोग बेटा। वक्त मिला तो थोड़ा इधर उधर घूम भी लेना तुम सब। हवा पानी बदलेगा ज़रा। जाती ही कहाँ तुम लोग? हवेली में ही कैद रहती हो। बेटी के भोलेपन पर जहर का घूंट बढ़ती समरा बेगम ने दांत किचकिचाए थे। खाला सा 2 बजे की उनकी अपॉइंटमेंट है, 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद घर की राह लेंगे वो लोग। वक्त कहाँ बचेगा, हम फिर कभी चले जाएंगे। नीलम भी टालती हुई बोली। वो दोनों ही अपनी माँ और खाला के बार बार उन्हें बारान पर थोपने की कोशिश से आजिज़ थी। नीलम, तुम ये अच्छा बनाती हो, बारान के लिए बना दो। नुज़हत, तुम फला काम अच्छा करती हो, ममानी को दिखा दो। इस तरह के कई जुमले उन दोनों के आसाब व इज़्ज़त नफ्स को झिझोड़ रहे थे। अरे लड़कियां थी वो लोग, कोई सेल पर लगा सामान नहीं जो ये 2 ख़वातीन उन्हें चमकाए जा रही थी। दोनों कई बार वो सब अहानत के एहसास से पानी पानी होकर रह जाती थी। और हमारे माशरे में तो ये बिल्कुल ही आम बात है, लड़की की इज़्ज़त नफ्स भले मजरू हो जाए, फ़कत एक चमक धमक वाले रिश्ते के लिए माएँ बहनें उन्हें पॉलिश करने के नाम पर थोपती चली जाती हैं बिना उनकी मर्ज़ी जाने। नुज़हत, नीलम, बहस नहीं करो दोनों। ज़हरा बेगम ने करीब आते ही सरजनिशी अंदाज में आंखें दिखाई तो जवाबन दोनों ने मदद तलब निगाहों से दीजान को देखा। अरे भाई, क्यों आखिर दोनों पीछे पड़ गई हो बच्चियों के? उन्हें जाना होगा तो खुद चली जाएंगी, किसी गैर के साथ थोड़ी जाना है। लेकिन तुम दोनों की तो आदत बन चुकी है हर मामले में अपना फ़ैसला थोपने की। दीजान ने बिना लिहाज ही दोनों को झाड़ा तो दोनों ये गियाती बेटियों को कहर बार निगाहों से घूरती हुई मुकाबिल सोफे पर टिकी। तभी मीराल और मुजराब भी बड़ी सी चादर में लिपटी दीजान के करीब आ गई। तैयार हो गई मेरी बच्ची? देखो, घबराना बिल्कुल नहीं, डॉक्टर को अपनी सारी तकलीफ़ बताना। आखिर क्यों दिन ब दिन हालत बैठती जा रही है तुम्हारी? सामने झुकी मीराल के सर पर हाथ रखती दीजान फ़िक्र आमेज़ हिदायत करती बोली, दीजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग खामखा ही। कोई खामखा नहीं है, हालत देखो अपनी। दीजान उसके एतराज़ पर डपट गई। मुजराब, तुमने सब बताना है। दीजान मुजराब की तरफ मतवज्जा हुई, जबकि मीराल खुश्क लबों पर बार बार ज़ुबान फेरने लगी थी, क्योंकि दोनों बहनों की चुपती एक्सरे करती निगाहें उसके वजूद के आर पार हो रही थी। न जाने किस चीज़ का खदशा कैसा अनाथ था उन दोनों को उसके बेज़रर से वजूद से। इस मर्तबा तो बिल्कुल ही दोनों नंगी तलवार बन गई थी। वैसे खुश पहले भी नहीं थी वो उससे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही दुश्मन बन गई थी। हस्पताल ही जा रही हो ना बेटा? मिला आखिर उनके मुड़ने से पहले तंज में लिपटा सवाल आया तो मीराल ने सख्ती से लब भींचे। इनके हुलिये को देख कर पूछ रही है ना पोपी सा? मुजराब के झट पलट कर सवाल करने पर दोनों गड़बड़ाई। क्या हुआ हुलिये को? दीजान ने पूछा। अरे दीजान, हुलिया देखें आप ज़रा अपनी चहेती का, लग रहा है बाबा आदम के ज़माने की मरीज़ा हैं। जबकि मैंने कहा भी था थोड़ा मेकअप वेकअप कर ले, अस्पताल जा रही हैं तो मरीज़ लगना ज़रूरी नहीं है।
لیکن میری سنتا کون ہے یہاں؟ اب پھپھو سا نے بھی کہہ دیا تو سمجھ آئی ہوگی میرال سا کی۔ لیکن معذرت پھپھو سا، اب وقت نہیں ہے، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ آئندہ یہ تیار ہو کر انسانوں والے حلیے میں جائیں گی۔ اپنی نان سٹاپ زبان سے سب کو اپنی باتوں میں لپیٹ کر ہک دک چھوڑتی وہ میرال کا بازو کھینچتی خارجی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ پیچھے ماں کے اعتراض کا مطلب سمجھ چکی نزہت و نیلم نے سر جھکا کر ان کے ہونک تاثرات دیکھ ہنسی چھپاتی دی جان بھی اس کوشش میں شامل تھی۔ یقیناً ان کی بیٹیوں کا اعتراض میرال کا رنگدار لباس تھا، لیکن مضراب تو پھر مضراب تھی۔ بھائی صاحب آ جائیں، ہماری سواری بعد بہاری تشریف لا چکی ہے۔ باہر نکلتے ہی مضراب نے آواز بلند مالی کاکا کے ساتھ مہوے گفتگو باران کو آواز لگائی تو میرال چونکی۔ تم انہیں کیوں بلا رہی ہو؟ کیونکہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تمہاری طرح، مضراب نے بھول پن سے آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ میرال کا دل ڈوبا تھا۔ مطلب تو جوڑ توڑ کر یہی نکلتا ہے۔ مضراب کی بے نیازی عروج پر تھی۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ فوراً مڑنے لگی۔ سوچنا بھی مت ایسا کچھ۔ مضراب فوراً اس کا بازو جکڑتی پورٹیکو پر کھڑی چمچماتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ مضراب ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ تو پھر کس کے ساتھ جائیں گے؟ ڈرائیور کے۔ اپنی سمت پیش قدمی کر رہے باران کے بھاری قدموں کو دیکھتے اس کی مزاحمت بڑھ گئی تھی۔ میرال سا حویلی والے بھلے دقیانوسی نہیں ہیں، لیکن اتنے بھی آزاد خیال نہیں ہیں جو دو جوان لڑکیوں کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ اس کے فضول اعتراض پر مضراب تنزن بولی۔ تم تو یوں نہیں جاتی ہو ڈرائیور کے ساتھ؟ ہاں، لیکن آج رفیق چچا نہیں آئے، اور اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے کہ مصادق ہمیں یو کے، یو ایس اے، یو اے ای اور نہ جانے کتنے بیرون ملک پلٹ ہو ڈرائیور مل رہا ہے۔ تم ناشکری نہیں کرو۔ وہ آنکھ دکھاتی سامنے سے سفید شرٹ میں ملبوس کونیوں تک بازو موڑے ایک ہاتھ کی قوی انگلیوں میں فون تو دوسرے میں گھڑی لیے کسی ریاست کے شہزادے کی طرح آن بان شان سے چلے آ رہے باران کو دیکھتی چہکی۔ لیکن اس کی ضرورت کیا تھی مضراب؟ میرال نے دانت کھچکھچائے۔ میرال سا میں نے کچھ نہیں کیا، مقابل کو خود سیاسی میٹنگ سے چھٹکارے کے ہوس دو حسین دوشیزاؤں کا ڈرائیور بننا تھا، تو میں بھی کفران نعمت نہیں ہو سکی۔ اب اندر بیٹھو، شاہ نے بے نیازی سے کہتے بیک ڈور کھول کر میرال کو اندر بٹھاتی خود فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ باران نے قریب آتے ہی ایک نظر پچھلی سیٹ پر ڈالی اور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ میرال سا اچھے سے بیٹھ گئی ہیں نا آپ؟ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے مضراب نے پیچھے کی جانب گردن گھمائی۔ جواباً میرال کی خوخار گوری موصول ہوئی، جس سے بیک ویو مرر پر بے ارادہ نظر جانے سے باران بھی محظوظ ہوا تھا۔ عصر کے قریب وہ مزدوروں کے ساتھ بیرلز واپس لے جانے کے لیے کاٹیج آیا تھا۔ انہیں باہر رکنے کا کہتے اندر آیا کہ کہیں وہ اس روم میں موجود نہ ہو، جبکہ اس کے وہاں موجود ہونے کی امید صفر تھی۔ احتیاطاً روم کھول کر اندر گیا۔ اندر وہ موجود نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر مزدوروں کو اشارہ کرتا وہ دوسرے روم میں آیا۔ خالی کمرے کے بعد واش روم کا دروازہ بھی کھلا دیکھ اس کا دل دھڑک کر تھما تھا۔ حکیم صاحبہ تیزی سے چاروں جانب گھومی نگاہوں کی ناکامی پر پہلی بار اس کا تنفس کسی انہونی کے احساس سے بھاری ہوا تھا۔ کہاں چلی گئی ہے؟ از سر نو پریشانی سے پورے روم میں دوڑی متلاشی نگاہوں کے نامراد لوٹ آنے پر فراخ پیشانی پر یکے بعد دیگرے بچھی تشویش کی لکیروں کو انگوٹھوں سے سہلاتا، جبڑوں کو سختی سے بھینچتا وہ تیزی سے دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر نکلا۔ تالاب کے کنارے غیر ضروری گھاس کی صفائی میں مصروف نذیر کو پہلی مرتبہ اشارے سے قریب بلاتے وہ جھجک کا شکار ہوا تھا۔ اس حکیم صاحبہ کی تشریف آوری کے بعد سے تو بہت سی چیزیں تھیں جو اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہی تھی۔ اب وہ کس کس کا حساب رکھتا؟ جی بابو سا؟ نذیر مؤدب سا قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بلکہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ مطلب مجھے معلوم بار بار جبڑے بھینچ کر کن پٹی کی پھڑ پھڑاتی رگ کو انگوٹھے سے سہلاتا وہ سخت الجھن میں تھا۔ آیا پوچھے یا نہ پوچھے؟ مطلب 2 کمرے کے گھر سے اس کی بیوی غائب ہے، جس کا پتہ اسے ملازم سے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ خاندانی خون کی غیرت نے جوش تو مارنا ہی تھا۔
جی बाबू साहब, मैंने शहंशाह को आज वक्त से खिला पिला दिया है. नज़ीर अपनी धुन में चहक कर बोला. मुबादा उलट ही ना पड़े. वो नहीं पूछना चाह रहा मैं. दिलावर ने दांत किचकिचाए. फिर आप तालाब की सफाई का पूछ रहे होंगे. वो भी कर चुका हूँ. बकिया कल. अरे भाई, मैं वो भी नहीं पूछ रहा. तुम मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दोगे? उसके अपनी ही रिपोर्टिंग पर परेशानी से वो बिगड़ा था. जी मैं तो बस. चुप, एकदम चुप. मुझे बोलने दो. नज़ीर के खिसियाकर वापस मुंह खोलने पर दिलावर ने मुंह पर उंगली रखते खुशमगी घूरी डाली तो वो शराफत से मुंह पर उंगली रखता दम साध गया. यूं भी उसके तेवर देखकर नज़ीर के हाथ पैर हिस्बे साबिक फूल चुके थे. वो मैं पूछ रहा था, तुमने उन्हें देखा? बड़ी दिक्कत से निगाह चुराते पूछा. जवाब में गहरा सन्नाटा. अब चुप क्या हो, जवाब भी दे दो. आप ही ने तो कहा है चुप रहो. नज़ीर मियाँ की मासूमियत की क्या टाइमिंग थी. नज़ीर, उफ़. इस दर्जा फर्मा बरदारी पर बड़ी दिक्कत से मुट्ठियों को भेंचकर जब्त का दामन जकड़ा था. अब मैं कह रहा हूँ, बकवास करो और जवाब दो. किस चीज़ का? नज़ीर की हवन्नकपन की भी टाइमिंग का माल थी, जिस पर दिलावर का खल्फ शार खून हुदूद से तजावुज़ कर गया. नज़ीर, मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, सीधे से जवाब दो. तुमने उन्हें देखा? किन्हें? अबे यार. पलटकर उसने ज़ोर से दीवार पर मुक्का जड़ा था, वरना दिल तो भोले नज़ीर यह अपने सर को दे मारने का कर रहा था. वही जो मेरे साथ यहाँ होती है. चबाकर एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था. कौन, भाभी साहब? हाँ. तो ऐसा कहे ना भाभी साहब. मैं भला उन्हें किस तरह समझ पाऊँगा. मैं तो. फिजूल बकवास नहीं करूँ. बताओ, देखा है या नहीं? नज़ीर के खिसियाने अंदाज में बेतुकी हाँकने पर जब्त का पैमाना झलक ही पड़ा था. जी नहीं देखा. मैं तो सुबह से यहीं तालाब की सफाई में लगा हुआ हूँ. नफ़ी में सर हिलाकर बताने पर दिलावर ने गले में झूल रहे चैन को पकड़कर ज़ोर से खींचा था. अमूमन ऐसा वो शदीद इज़्तिराब की कैफियत में करता था. क्या भाभी साहब अंदर नहीं है? उसकी बेचैनी देखते डरते डरते पूछा. जवाब में एक कहरबान नज़र मौसूल हुई. साथ वो धप धप करता अंदर गायब हो गया. कहाँ जा सकती है ये आखिर? डोर बंद करते उसने परेशानी से गर्दन को दोनों हाथों से मसला था. कशादा साफ शफाफ कमरे में चीज़ें ही कितनी थी जो वो उनके पीछे रूपोश हो पाते. और नाजुक अंदाम ही सही, लेकिन नाज की ऐसी बिना थी कि हवा में तहलील होकर निगाह की गिरफ्त से ही परे हो जाए. कुछ सोचकर वो अधखुले वॉशरूम की तरफ बढ़ा कि एक बार तस्दीक हो जाए, लेकिन बेसूद. उफ, कहाँ चली गई. अब मैं दीजान को ज़ोर से बाथरूम के दरवाजे पर लात मारता बड़बड़ा ही रहा था कि नज़र दूसरी जानिब बिछे जाए नमाज पर बेसुध पड़े वजूद पर पड़ी. सर पर बिना दूसरी सांस खींचते भागा था. हकीम साहिबा. जाए नमाज पर गिरे वजूद पर झुकते हुए वहाँ लटक रहे पंचिंग बैग का ज़बरदस्त तसादुम ज़ख्मी पीठ से हुआ था, जिसे वो महसूस ही ना कर सका. गुज़िश्ता 15 मिनट के आसाब शिकन इंतहाई ज़ब्त आज़मा सूरत हाल से दो चार होने के बाइस झुककर बिना किसी तकल्लुफ़ वह तरद्दुद में पड़ी. उसने उसे बाजू से हिलाया था, लेकिन बेसूद. उफ़, ये तो सर्द पड़ रही है. गट्टे की मानिंद सफ़ेद गाल छूते ही यख बस्ता लम्स महसूस कर दिलावर को ज़बरदस्त झटका लगा था. फिर सर्द हाथ और पैर को छूकर तो हकीकतन उसके औसान खता हुए थे. मुक़द्दस का वजूद बिल्कुल सर्द पड़ चुका था. आंखें भी मतवर्रम, होठ नीले पड़ रहे थे. हेलो, प्लीज़ उठें. उठ जाएं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरासा अंदाज में यक के बाद दिगरे कई मरतबा उसका सर्द गाल थपथपाता, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. यार, इनकी तो सांसें भी हमवार नहीं है. क्या करूँ अब? एहतियात से उठाकर उसके नाजुक वजूद को बेड पर डालता वो खुद अचानक बनी सूरत हाल से ज़हनी दबाव का शिकार होता पसीने में भीग चुका था. हेलो, सुने. कहीं आपने खुद की बनाई दवाई तो नहीं चख ली? कम्फर्टर अच्छी तरह उस पर उड़ाते एक मरतबा फिर मुअत्तल हवा संग गाल थपथपाया. उफ, कहीं ये मेरी शराब वाली बात की वजह से तो. ओह शिट. उसके सर्द हाथ को अपने पुरहिद्दत हाथों से मलते अचानक धमाका होने पर उसने ज़ोर से सर पर हाथ मारा था. फिर हवास यकजा करता सरपट बाहर की तरफ भागा. नज़ीर को एक आवाज़ में बुलाकर गांव के अस्पताल से जल्द अज जल्द डॉक्टर लेकर आने की हिदायत में वो बिलखुसूस लेडी डॉक्टर का टुकड़ा लगाना मखदूश कैफियत में भी नहीं भूला था.
نذیر فوراً ہی موٹر سائیکل لے کر گیٹ کی طرف نکلا تو واپس بیڈ کی طرف دوڑا تھا۔ سنیں، اگر آپ کی حالت شراب والی بات کی وجہ سے ہوئی ہے تو قسم سے خدا کی میرا ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے، اور نہ ہی ان بیرلز میں کچھ ایسا تھا۔ آپ سن رہی ہیں؟ کبھی نرم تلوے تو کبھی گلابی ہتھیلی سے لاتا وہ سراسمیہ سا مسلسل بول رہا تھا، لیکن مقابل بھی امتحان لینے پر بضد لب بستہ پڑی تھی۔ کیا میں پٹی کر دوں ان کی؟ لیکن ٹھنڈی پٹی تو تیز بخار ہونے پر کی جاتی ہے، تو پہلے ہی سرد ہو رہی ہیں۔ منتشر ذہن میں آئی تجویز کی خود نفی کرتا وہ سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ کسی کو اپنے سامنے یوں بے سود پڑا دیکھنے کا پہلا تجربہ حقیقتاً اس کے لیے جانے گسل تھا۔ کہنا غلط نہ ہوگا اس جان لیوا خطروں کا شغل فرمانے والے حریف زادے کے سارے قصبل اس نازک وجود کو ہوش و خرد سے بیگانہ دیکھ کر نکل گئے تھے۔ شدید دباؤ کا شکار ذہن تھم تھم کر چل رہی دھڑکنیں فقط اس وجود کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہی تھی۔ پریشان نظریں اس کے من موہنے زرد چہرے پر ٹکائے وہ بار بار گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اپنے اندر کی بے چینی و اضطراب کو دبا رہا تھا۔ اس وجود کو یوں دیکھ اسے دنیا کیا کہے گی پرواہ نہیں تھی، لیکن دی جان کی نگاہوں میں مجرم بن جانے کا خیال ہی اس کی سانسوں کا تسلسل توڑنے کے لیے کارگر تھا۔ کہا تھا میں نے دی جان سے، مجھ سے وابستہ کوئی بھی شے یا جگہ کچھ بھی کسی دوسرے فرد کے لیے نہیں بنی ہے۔ جو بھی میرے یا مجھ سے جڑی دنیا کے قریب آنے کی کوشش کرے گا وہ نقصان میں ہی رہے گا، اسے تکلیف ہی ملے گی۔ لیکن کوئی میری بکواس سنتا ہی کہاں ہے؟ دلاور عثمانی تو کرتا ہی بکواس ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کی نرم روئی سے تلووں کو رگڑتا وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، تبھی بے تکان خود کو کوسے جا رہا تھا۔ بھائی صاحب، اب ذرا ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل کو شرف بخشیں گے، پھر تھوڑی سی شاپنگ اور ٹھنڈی سے آئس کریم سے لطف اندوز ہو کر گاؤں کی سڑک پکڑیں گے۔ کوئی اعتراض؟ ہسپتال کے احاطے سے باہر قدم رکھتے ہی مضراب صاحبہ نے شاہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر اپنی فرمائشی لسٹ گنواتے بھویں اچکا کر جس تنقیدی انداز میں پوچھا تھا، جواب میں باران بے ساختہ دلکشی سے مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا تھا، جبکہ میرال نے بازو سختی سے جکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تمہارا ایسا کوئی پلان ہے؟ میرال دبی دبی آواز میں خائف ہوئی۔ اب بتا دیا نا میرال صاحب۔ بازو آزاد کرواتی وہ بے وجہ معصوم ہوئی۔ بہت شکریہ، لیکن اب ہم خاموشی سے حویلی چل رہے ہیں۔ بے شک تم کل آ کر یہ سب کر لینا، لیکن ابھی نہیں۔ لیکن ابھی ہم آپ کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں اور ہوٹل جا رہے ہیں۔ وہاں سے ہم مال جائیں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے۔ یہ پلان فکسڈ ہے، لاکڈ ہو چکا ہے، جس میں رائے کی دانے کے برابر بھی ترمیم ممکن نہیں۔ اب چلیں، اندر بیٹھیں آپ۔ ہراسا میرال کی بات تیز دھار کینچی کی طرح چلتی زبان سے قطر کر ایک سانس میں اپنی بات رکھتے اس نے ڈور کھول کر میرال کو اندر بٹھانا چاہا۔ عذرا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو یار، گھر میں پھپھو سا لوگ ہیں، اچھا نہیں لگے گا اس طرح تم کل۔ ایک اور ناکام کوشش کے تحت اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا، لیکن مضراب ایک لا علاج مرض کا نام تھا۔ کوئی کل ول نہیں ہوتا میرال سا، جو ہوتا ہے آج ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس دانشور کا قول نہیں سنا، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، بس یہی حقیقت ہے۔ اور رہی بات پھپھو سا لوگوں کی، تو انہیں تب کی تب دیکھ لیں گے۔ الفاظ کو یہاں توڑ کر وہاں جوڑتی حزب عادت وہ میرال کی بات ہوا میں اڑا کر اسے اندر دھکا دے چکی تھی۔ حضراب، میرال کے لب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہے باران کو دیکھ آپس میں بھیجے تھے۔ بے بسی سے نگاہ سرحد سے ونڈو سے باہر کر گئی تھی۔ پورا راستہ آتے ہوئے بھی اس نے باران کی سمت دیکھنے سے مکمل اجتناب کیا تھا۔ کئی مرتبہ مضراب نے اپنی گفتگو میں اسے قصداً شامل کرنا بھی چاہا تھا، تب بھی اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ 2 مرتبہ اس شخص سے براہ راست ہوئی تصادم پر جو نتیجہ نکلا تھا، جس فریب چشم کا اس کا تشنہ دل و دماغ شکار ہوا تھا، تلخ حقیقت سے روبرو ہوتے ہی وہ ٹھیک ٹھاک خفت و شرمندگی کا شکار ہوئی تھی، تبھی وہ پوری طرح اعتراض و اجتناب پر عمل پیرا تھی۔ ہوٹل میں بھی انواع و اقسام قسم کے لوازمات مضراب کے ایما پر بیرے نے لا کر میز پر سجا دیا تھا۔ مضراب خود لطف اندوز ہوتی اسے بھی کھانے کے لیے اپنے مخصوص دھونس بھرے انداز میں اصرار کر رہی تھی،
پر میرال کے حلق سے نوالے ہی نہیں اتر رہے تھے۔ بمشکل زہر مار ہی ایک دو نوالے لیے اور پھر باران کے اشارے پر ویٹر پائن ایپل جوس لے آیا تو اسی سے خشک حلق کو تر کرتے ہاتھ کھینچ لیے۔ مال کی جانب رخ کرتے ہوئے بھی اس نے اشارے کناروں میں منتیں کرتے تو گھوری ڈالتے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ مزرا بھی کیا جس کے کان پر جوں تنگ رنگ جائے۔ پھر تتلی کی طرح کبھی اس شاپ سے تو کبھی اس شاپ جا رہی مضراب کے ساتھ وہ تقریباً گھسیٹتی رہی تھی۔ اس کے برعکس 4 قدم پیچھے چل رہا باران نہایت تابعداری کے ساتھ مضراب کے تھمائے شاپرز کو اٹھائے اپنے مخصوص رعب دھرانہ انداز میں گردن میں کلف ڈال کر چل رہا تھا۔ ستواں مغرور ناک کے سہارے آنکھوں پر دھرا سیاہ اسٹائلش گوگل جو اس پر بے انتہا جچ رہا تھا، بلا شبہ کئی حسیناؤں کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کرنے کا باعث بنا ہوگا، لیکن اس شہزادی کی بے نیازی کا عالم ہی عجب تھا۔ میرے کوز اگر تجھے کیا خبر، میں بکھر گیا کدھر کدھر، جو ہو سکے مجھے پھر بنا میرے سارے ٹکڑے سمیٹ کر۔ ڈاکٹر کے ہمراہ دی جان کو دیکھ پہلی بار خوشی کی جگہ اس کی جان لبوں پر آئی تھی، ساتھ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی احساس جرم کے بوجھ سے اس کی نگاہ جھک گئی تھی۔ دی جان بنا اس پر ایک نگاہ ڈالے بےتابانہ بے ہوش وجود پر جھکی۔ لیڈی ڈاکٹر اپنے کام میں لگ گئی تھی تو وہ اپنا وجود وہاں قطعاً غیر اہم محسوس کرتا خود کو گھسیٹتا اس گھٹن زدہ فضا سے باہر سیڑھیوں پر نکل آیا تھا۔ نذیر وہیں مؤدب سا کھڑا تھا۔ بابو سا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بڑی بیوی سا کسی کی عیادت کے لیے گاؤں گئی تھی اور عین ڈاکٹر کے ہاں ہمارا ٹکراؤ ہوا تو مجبوراً مجھے بتانا پڑا، ورنہ وہ۔ اسے پریشان دیکھ نذیر نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ بھاری برف سے منجمد لہجے میں ہدایت ملنے پر متاسف نگاہوں سے ایک دنیا کو پریشان رکھنے والے شخص کو پریشان دیکھتا وہ چلا گیا تھا۔ وہ وہیں دونوں گھٹنوں پر کوہنی ٹکا کر گھٹنے اضطرابی انداز میں ہلانے لگا تھا۔ 15 سے 20 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد بالآخر دروازہ کھلا۔ اس کی سرخی مائل نگاہ اٹھی، مقابل دی جان اور ڈاکٹر کھڑی تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کھانے میں کچھ آ جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہیں پے در پہ الٹیاں ہوئی ہیں، جسم میں پانی کم ہو جانے کی وجہ سے کمزور ہو کر وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ متبسم لہجے میں ڈاکٹر کی جانب سے نوید سنانے پر وہ بس سر کو ذرا سا جنبش دینے پر اکتفا پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر نرس کے ہمراہ گاڑی کی سمت بڑھی تو وہ بھی دی جان پر بنا نگاہ ڈالے جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو اب؟ تم کہاں جا رہے ہو اب؟ دی جان کی ازلی نرمی سے مبرا آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے، لیکن وہ مڑا نہیں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں دلاور عثمانی۔ اس کی خاموشی پر دی جان کی آواز سخت ہوئی۔ جا رہا ہوں کہیں بہت دور۔ بنا مڑے وہ پترائے لہجے میں جواب دہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی صفائی پیش کرنی نہیں آتی، مجھے اپنا دفاع کرنا نہیں آتا، کیونکہ اس علاقے میں بلکہ اس دنیا میں جس کسی کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے ذمہ دار میں ہی ٹھہرایا جاتا ہوں۔ ان کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ٹھہرایا جاؤں گا، یا شاید میں ہی ہوں بھی۔ سو آپ کو مجھے کوئی سزا دینی ہے اس جرم کے پاداش میں تو دے دیں، لیکن اپنا لہجہ و انداز نہیں بدلیں میرے لیے۔ آپ اتنی دیر کا ذہنی ہیجان کا غبار دی جان کا بدلہ لہجہ و انداز سے آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ کر لاوے کی طرح ابلا تھا۔ میں نے کہا تم ذمہ دار ہو؟ اس کے تنے سرخ عضلات و خدشات کو چند ساتھ جانچتے رہنے کے بعد دی جان نے گھور کر پوچھا، یہ ڈاکٹر کی پرچی نذیر کو تھما کر فوراً سے اندر آؤ۔ بیوی تمہاری بے ہوش پڑی ہے اور صاحب بہادر کو سیر سپاٹوں پر نکلنا ہے، سن لو بات۔ پرچی اس کے ہاتھ میں تھماتی دی جان گھورتی ہوئی اندر گئی تو وہ بھی بدبداتا ہوا نذیر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک ہے۔ آج کے سارے سینز مجھے بہت اچھے لگے، انٹرٹیننگ لگے، اور مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ سین بھی مزیدار ہی ہونے والا ہے۔ تو ہم ملیں گے کل اگلے سین کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔